جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو. بہت تباہیاں زمین میں آتی نہیں ہیں انسان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر جو مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا، وہ ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، وہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں، زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے تو کیا آ جاتا ہے. بول لو بھائی، ابھی آ نہیں رہا آپ کے بولنے سے، انشاءاللہ آئے گا نہیں، اللہ نہ کرے آئے، ویسی جنرل نالج کے لیے کہ وہ پلیٹیں کیا ہو جاتی ہیں، دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. زمین سے اتنی گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، تو جو خالی جگہ ہوگی وہ بھی تو پر ہوگی نا. بھائی امتحان میں لکھا ہوتا ہے نا سوال میں فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کریں. تو جیسے امتحان میں خالی جگہ کا پر کرنا ضروری ہے، تو زمین میں بھی جو جگہ خالی ہوگی نیچر اس جگہ کو پر کرے گی. تو جب پر کرے گی تو یہاں سے خالی تو سارا ڈائم کھڑا پڑ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب. تو وہ کہتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ کوئی اللہ کی نافرمانی تھوڑی، تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی. اسی طرح سمندری طوفان سے اللہ ڈراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سمندری طوفان کوئی قدرتی حادثہ تھوڑی ہے، یہ تو سائیکلون بنتا ہے، ہوائیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹکرا کے وہ موو ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب ہوائیں گھومتی ہیں تو سمندر کا میٹر بھی گھوم جاتا ہے. ظاہر ہے ہوا پانی کو چلاتی ہے نا، تو وہ سائیکلون بنتا ہے. وہ سمندر میں کوئی چھوٹا سائیکلون تو بنے گا نہیں، کیونکہ ہوا بہت ہوتی ہے. تو وہ جب بنتا ہے تو ہوتے ہوتے جب کنارے پر آئے گا تو کنارے پر جو بھی شہر آئے گا، جو بھی گاؤں آئے گا، جو بھی بستی آئے گی، وہ اس کو ہٹ، بولو بھائی، کرے گا. کہتے ہیں وہ تو ہٹ کرے گا، اس کا گناہوں سے کیا تعلق، کیا خیال ہے بھائی. اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں، اور وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تر تو نیک لوگ ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جب یہ زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں، تو بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ یار جتنے برائیاں دوسرے علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ بالا کوٹ میں تو ہو نہیں رہی، وہ تو بیچارے گاؤں کے دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ پورے تہس نہس ہو گئے، اور لاہور اور کراچی بچا ہوا ہے بھائی. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں دو انتہائیں ہیں، دونوں طرف سے غلو ہے. ایک غلو تو یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ہے، سیکولر لوگوں کی طرف سے ہے. وہ غلو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آفت آ رہی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے، وہ قدرت کا عذاب نہیں ہے. اور ایک طرف غلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہی ہو رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرا 5-6 سال پہلے بیان ہوا تھا زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آڈیو بیان تھا، وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا. اس میں نے پورا اس پہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جب زمین ہے نا، اللہ نے جو زمین بنائی ہے تو اس میں ایک نظام بنایا ہے. جیسے اللہ نے ہماری باڈی بنائی تو ہماری باڈی پہ جراثیم ہر وقت حملہ کرتے ہیں اور ہماری باڈی ہر وقت ان سے فائٹ کرتی ہے. یہ نیچرل ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. کبھی کبھار وہ جراثیم ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. بیمار ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کوشش میں کامیاب اور کبھی ناکام، کبھی فالج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کا نظام ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. تو یہ بھی تو ایک حادثہ ہے نا باڈی کے ساتھ. تو جیسے انسانی باڈی کے ساتھ حادثہ ہونا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو ایسے ہی زمین کے پر بھی مختلف قسم کی آفتیں ہر وقت حملہ کرتی رہتی ہیں. زلزلے بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پہ ڈال دیے ہیں جو میخوں کی طرح گڑ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین ڈس بیلنس، بولو نا بھائی، ہوتی ہے. زمین ڈس بیلنس ہوگی تبھی تو اس کو بچانے کے لیے پہاڑ ہیں. ہاں اسی وجہ سے دیکھو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں زمین زیادہ ڈس بیلنس تھی، تبھی اللہ نے کیلیں ٹھوک دی نا.
پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, میں چھوڑ کے اچھا بھلا تیار کر کے گیا تھا 1.5-2 مہینے میں پھر ویسے ہی ہو گئے. آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے, یہ ہر وقت یوں گھماتے رہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر پہاڑوں سے زمین کا بیلنس قائم ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہسپتال اگر بنے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے, تو سب سے زیادہ مریض ہسپتال میں کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی اسپتال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کو ہسپتال کے علاوہ اتنے مریض نظر نہیں آئیں گے, سب سے زیادہ مریض کہاں نظر آئیں گے؟ تو بھائی وہیں ہسپتال مریض ہیں تو ہسپتال ہے نا, انہی مریضوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے, تو صحت مندوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں ہسپتال. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں, اور یہ میخ کہتے ہیں کیل کو نا. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ پہاڑ جیسے کیل جو ہے نا, جب ٹھوکی جاتی ہے تو اس کے جڑ زیادہ اندر ہوتی ہے, اوپر سے کم. تو یہ پہاڑ جو ہے نا جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہیں, ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اندر دھسا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کیل کی طرح ہے, یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ اندر زیادہ ہے باہر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی علاقوں میں پہاڑ زیادہ قائم کیے جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ